میرا نام کلیم ہے اور میرا سوال یہ تھا کہ کبھی ایک دم سے ہم کو کوئی خوشبو سی محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے خوشبو ایک دم سے آ گئی ہے، جبکہ خوشبو کہیں سے آ نہیں رہی ہوتی پر وہ ایک دم آنے لگتی ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ خوشبو ایک دم سے آ گئی تو کیا کوئی مرنے والا ہم سے کچھ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہے، یا ہمارا کوئی عزیز جو کہ مر گیا ہے ہمارے قریب ہے؟ ایسا اکثر لوگ کہتے ہیں ایک دم خوشبو آئے تو کوئی تمہارا مرنے والا تم سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا وہ ہم کو دیکھ رہا ہے. کیا ایسا ممکن ہے؟ شکریہ. کافی سارے سوالات اسی سے ریلیٹڈ ہیں کہ جو مرے ہیں تو وہ دوبارہ آ سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ اس پر روشنی ڈالیں. جی ہاں، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کے آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ مرنے کے بعد روحیں برزخ میں چلے جاتی ہیں اور قیامت قائم ہونے تک وہیں پر رہتی ہے، وہاں پر آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اب رہا خبر میں جو آدمی ہوتا ہے زندہ والوں سے کیا کانٹیکٹ رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے، اس کے کچھ کانٹیکٹس کے پروف ملتے ہیں بس. جیسے کہ جب ہم السلام علیکم اہل الدیار کہتے ہیں تو یہ سلام پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچا سکتے. وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبر کے اندر ہے تم نہیں سنا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے سنا سکتے ہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سلامتی بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں، ہم نہیں پہنچاتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہنچاتے ہیں. تو قبر سے کانٹیکٹ کا آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز ہوتے ہی مسجد نبوی جا کر وہ سلام بھیجتا ہے. تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلایا کہ تم نے نماز میں تو آلریڈی درود بھی بھیجا ہے، سلامتی بھیجی ہے. قاعدے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. تم اور اندلس میں رہنے والے دونوں کے دونوں برابر ہی ہیں، وہاں سے بھی پہنچانے والا اللہ ہی ہے، یہاں کا سلام پہنچانے والا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دفن کر کے واپس جاتے ہیں تو یہ مردے کو، میت کو چلنے کے جو آواز ہوتے ہیں وہ آوازیں آتی ہیں. اس کی دلیل میں ہمیں ملتی ہے ہم جب دعا کرتے ہیں تو قبر میں جیسے کہا کل غریق، ایک ڈوبنے والا جیسا تنکے کا سہارا ڈھونڈتا ہے ویسا دعاؤں کے انتظار میں رہتے ہیں. تو دعا کا تعلق ہوا. گھما پھرا کے بعد تو آسانی سے بس سمجھ میں آ جانے والی بات تو یہی ہے السلام علیکم اہل الدیار کریں وہ بھی دعا ہے، درود آپ بھیج رہے ہیں، سلامتی بھیج رہے ہیں وہ بھی دعا ہے، یا آپ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں. اتنا تعلق کی گنجائش ہے جو دلائل سے ثابت ہوتا. اس سے ہٹ کر وہ آ جاتے ہیں، ہمارے گھروں کو آتے ہیں، یا پھر وہ جیسا کہ ابھی بھائی نے کہا خوشبو ہے، اس کا مطلب میت ہمیں یاد کر رہی ہے. اس کی کوئی حقیقت یا کوئی دلیل نہیں ہے. دراصل جن کیا کرتے ہیں کہیں نہ کہیں جا کر بدبو پیدا کر دیتے. اگر وہاں پر کوئی ریزن نہیں ہو، خوشبو آپ چیک کر لیے پوری طرح سے، اس کے باوجود بھی بدبو آ رہی ہو یا کچھ خوشبو آ رہی ہو تو یہ جنوں کی طرف سے پازیبل ہے. جن چاہتے ہیں کہ انسان کو کہیں نہ کہیں سے شک و شبہات شکوں میں ڈالیں، کیونکہ ان کو بہت اچھا لگتا ہے ستانا انسان. کیونکہ اشرف المخلوقات کو ستائیں گے. ایک دبلا آدمی سے پہلوان اچانک ڈرنے لگے تو دبلے آدمی کو اندر ہی اندر مزہ آتا ہے کہ دیکھو کیسے کیسے پہلوان مجھ سے ڈر رہے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے. تو جن ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں کہ انسانوں کو اپنے قبضے میں رکھے، ان کو ڈرا کر رکھے. اس لیے دو طریقے سے جو علماء کرام اسی لیے اس کا جواب کیا دیتے ہیں. بعض اوقات بھائی شرک کرنے سے بھی علاج ہو رہا ہے، بعض لوگوں کو بت پرستی کرنے کی وجہ سے بھی تو علاج ہو رہا ہے، پھر آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں دے رہے ہیں وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ وَيُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. یہ سب جن اور شیطان ستاتے کیوں ہیں؟ تاکہ انسان کو گمراہی میں ڈال دے. الٹیمیٹ مقصد تو ان کا وہی ہے. اب مان لیجئے جو لوگ شرک کرنے کے باوجود بھی ان کو بظاہر ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں بھائی میں فلاں جگہ پر گیا تھا، مجھے ہیلنگ ہو گئی، ہیلنگ ٹچ ملا. تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اگر وہ چیز غلط ہے تو پھر شفا کیوں ملی؟ ایسا کیسا ہو گیا؟ تو اس کے دو تین جوابات ہیں. پہلا جواب یہ ہے وہاں پر جو کچھ بھی ان کو ملا، اصل میں جو شیطان ان کو ستا رہا تھا، جن ستا رہا تھا، چاہ رہے تھے. تو شیطان کیا چاہ رہا تھا؟ بندہ جا کر شرک کرے. جب بندہ آلریڈی شرک کے راستے پہ پہنچ گیا تو وہاں سے نکل گئے، کیونکہ ان کا مقصد کیا تھا؟ شرک تک پہنچانا. تو جیسے وہ نکل گیا اس کے جسم سے، وہ سمجھتا ہے کہ تو عقیدہ پختہ ہو اس کا عقیدہ پختہ ہو گیا. ایک تو عقیدہ پختہ ہو گیا، اور اس کے دماغ میں کیا بیٹھ گیا کہ یہاں سے مجھے شفا ملے گی. اور شیطان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ بھٹکانا. جب وہ بھٹک چکا اچھے طریقے سے، اب وہاں رہنے کا فائدہ کیا؟ وہ دوسرے کسٹمر کو پکڑے گا. بالکل. ایک طریقہ
حل کرنے کا یہ ہے. مثال طور پہ اگر کوئی ہمارے گھر پر قبضہ کر لے تو اس کو بھگانے کے دو طریقے. ایک تو ہے کہ وہ منہ مانگی چیز دے دی جائے, وہ پیسہ مانگتا ہے, جو بھی چیز مانگتا ہے دیتے ہیں, تو وہ آپ کا گھر چھوڑ کر چلا جائے گا. دوسرا یہ ہے اس سے بڑی طاقت والی چیز سے ڈرایا جائے. دو راستے. اور شیاطین کا بھی مسئلہ یہ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ بندہ شرک کرے, گناہوں میں جائے, جادوگروں کے راستے پر جائے. جب وہ مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بھی چلے جاتے ہیں. یا پھر ان سے بڑی طاقت کو لا کر ڈرانا پڑے گا. وہ طاقت ہے قرآن مجید. اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بھی شفا ملتی ہے. غلط ایریوں میں جاتے تب بھی بظاہر آپ کو شفا ملتی ہے, بظاہر, لیکن وہ شفا نہیں ہے. وہ بیماری سے نجات پائی آپ نے, لیکن عقیدے کی بیماری میں چلے گیا, شرک میں چلے گئے, بدعت میں چلے گئے. تو یہ تو شفا نہیں ہوئی بلکہ اور بڑا مرض مل گیا آپ کو. اور ایک پوائنٹ کیا ہے کہ جو صحیح معالجین ہیں وہ یہاں تک چیلنج کرتے ہیں کہ غلط جگہوں پر جانے سے آپ کو جو شفا دکھ رہی ہے نا, وہ شفا نہیں, اس کا نام کمپرومائز ہے. وہاں پر جن اور شیطان آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں. ابھی مت ستاؤ, اگر دوبارہ پھر یہ شرک کا راستہ چھوڑ دے گا تو تب ستاؤ. تو وقتیہ طور پہ خاموشی بیٹھنے کوئی شفا تو نہیں کہیں گے. صحیح بات. جیسے ڈاکو کو کچھ منہ مانگا آپ نے دے دیا, پھر دوبارہ اس کو وہی آپ کو لت لگ جائے گی, پھر وہ آئے گا. لیکن اب اس سے بڑی طاقت سے ڈرائیں گے تو ڈرے گا, جاؤں گا تو پھر بڑی طاقت سے ڈرائے گا یہ. تو ہمارے پاس جب قرآن مجید موجود ہو تو ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے کیوں پھرے؟